جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ دیوبندی عالم ہو، نو، عالم بریلوی ہو، عالم دیوبندی ہو، عالم اہل حدیث ہو، جس عالم کا ترجمہ بھی آپ کے گھر میں ہے آپ اٹھائیں، میں بھی ترجمہ کروں گا، اس عالم کا ترجمہ بھی آپ گھر میں جا کے پڑھ لیں۔ ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو میں کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں اور ترجمہ کروں گا، بریلوی عالم اور ترجمہ کرے گا، نہیں، جو میں کر رہا ہوں ترجمہ ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا۔ لیکن تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ بھی یہاں لینا چاہتا ہوں۔ سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ دو ماہ قبل بھی آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ ہر مہینے شہر کی مختلف مساجد میں دروس قرآن کا اہتمام کرتی ہے۔ ان درسوں کا ایک عنوان تجویز ہوتا ہے، ربیع الاول کے دروس کا عنوان تھا مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مہینے 40 سے زائد درس رکھے گئے اور اس کے 2 عنوان تجویز ہوئے۔ ایک عنوان ہے مشن رسالت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا، اور دوسرا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت۔ میں آپ کی مصروفیات کو مد نظر رکھ کے بڑے مختصر سے وقت میں دونوں عنوانوں پر گفتگو کروں گا۔ آپ تمام تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ صاحب مطالعہ بھی ہوں گے، آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نبوت کے ملنے سے پہلے اپنی زندگی کے 40 سال مکہ میں گزارے تھے۔ ان میں آپ کا بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، شادی بھی ہے، تجارت بھی ہے، بکریوں کا چرانا بھی ہے۔ یہ جو 40 سال کا عرصہ آپ نے گزارا، زندگی کے اس حصے سے مکے کے کسی ایک آدمی نے بھی اختلاف نہیں کیا، سب نے مانا، اور مانا بھی اس طرح کہ جب آپ کسی سڑک پہ آتے، کسی چوراہے پہ آتے، کوئی آدمی آپ کو نام لے کے نہیں بلاتا تھا، ہر بندہ کہتا تھا وہ صادق جا رہا ہے، وہ امین جا رہا۔ صادق اور امین آپ کا لقب پڑ گیا۔ مکے کے لوگ اپنے اختلافات میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے تنازعات میں آپ کو ثالث اور فیصل مانا کرتے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ آپ سے بڑھ کر زیرک اور عقل مند بھی کوئی نہیں۔ اپنے بچوں سے بڑھ کے ان لوگوں نے آپ سے پیار کیا، اور بزرگوں سے زیادہ انہوں نے آپ کا احترام کیا۔ 40 سال کے بعد جب آپ کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج رکھا اور آپ پہلا واز کرنے کے لیے صفا کی پہاڑی پہ آئے، تو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانے سے پہلے مکے کے لوگوں سے ایک سوال کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، تم میں میرے بچپن کے دوست موجود ہیں، جوانی کے یار موجود ہیں، اور بچپن اور جوانی کے دوستوں سے دوستوں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ تم میں وہ بھی موجود ہیں جن کے ساتھ میں نے بکریاں چرائیں، شام کا میں نے سفر کیا، میری خلوت، میری جلوت، میری تجارت، میری شادی، میرے معاملات سب یہیں بسر ہوئے ہیں مکے میں۔ بولو میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ یہ میرے نبی نے سوال کی، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ میرے دامن پہ کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی الزام؟ یہ چیلنج اللہ کا سچا نبی کر سکتا ہے۔ میں یہیں تھوڑی سی بات ختم نبوت کی کر لوں۔ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ نبوت کے ملنے کے بعد گناہوں سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ وہ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے، کوئی وہ گناہ نہیں کرتا، اس کی زندگی بڑی پاکیزہ ہوتی۔ عام میں جو قرآن کے کچھ طالب علم ہیں،
ترجمہ تفسیر پڑھتے رہتے ہیں. اتنی مقدس زندگی ہے، اتنی ستھری اور پاکیزہ زندگی ہے میرے نبی کی کہ رب نے قرآن میں میرے نبی کی زندگی کی قسم اٹھا لی. لعمرک، مجھے تیری زندگی کی قسم ہے. اب اتنی پاکیزہ زندگی تو ہے نا کہ رب عرش پہ ان کی زندگی کی کیا اٹھاتا ہے؟ قسم اٹھاتا. کبھی کبھی قسم دعائیہ معنی میں بھی ہوتی. دعائیہ معنی میں جب ہم اسے لینا تو پھر لعمرک کا اس کا معنی ہم کریں گے دعائیہ لہجے میں. پنجابی میں معنی کر دیتا ہوں ذرا زیادہ لطف آئے گا. اللہ کہتے ہیں لعمرک، شالا جیندہ راہ میں میرا سونا پیغمبر. تو یہ ذرا دعائیہ جملہ ہو گیا. اللہ اس زندگی کی قسم اٹھا رہا ہے. اتنی ستھری زندگی ہوتی ہے پیغمبر کی کہ اس کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہوتا. اور اگر میں یہ کہوں تو بالکل 100% درست ہوگا کہ ہر بندے کو اللہ خطاب کرتے ہیں کہ تم نے گناہ کے قریب نہیں جانا. عالم کو، پیر کو، ولی کو، مفسر کو، محدث کو، مفتی کو، فقیہ کو، شب زندہ دار کو، تہجد گزار کو، ہر بندے سے اللہ خطاب کرتے ہیں بھئی تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا. اور جب پیغمبر کا وقت آتا ہے تو پھر اللہ وہاں پیغمبر کو خطاب نہیں کرتا کہ اے میرے نبیو تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا. اس وقت اللہ گناہوں کو خطاب کرتا ہے، اے گناہوں کان کھول کے سنو، تساں میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانا. اللہ ان گناہوں کو ہٹا دیتا ہے. یہ بات جو میں نے کہی میں نے کوئی جذبات میں نہیں کہی، میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے اور دلیل بھی قرآن سے موجود ہے. 7 کمروں میں بند یوسف کو لے کے کھڑی تھی زلیخا. دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، چابیاں اس کی جیب میں ہیں. وہ مالکہ بھی ہے، پھر ملکہ بھی ہے، وزیر خزانہ کی بیگم ہے، اور بند کمرے میں جا کے کہتی ہے یوسفو اتھے ویکھن والی اکھ کوئی نہیں، روکن والا ہاتھ بھی کوئی نہیں، سارے مصر کا حسن میرے پیچھے اور میں تیرے پیچھے، ہائی تلک میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں. اس نے دعوت گناہ دی. سارے موانع اٹھ گئے تھے. موانع کہتے ہیں رکاوٹوں کو. موانع کا کیا میں نے؟ ساری رکاوٹیں اٹھ گئی تھیں. الگ کمرہ، دیکھنے والا کوئی نہیں، کوشش مرد نے نہیں کرنی، خود عورت دعوت دے رہی ہے. ساری رکاوٹیں اٹھ گئی ہیں اور اس طرف یوسف کی جوانی ہے اور 4000 مردوں کے برابر قوت ہے، طاقت ہے 4000 مردوں کے برابر. یوسف کا حسن، یوسف کی جوانی، پھر یوسف کا تجرد یعنی کنوارا ہونا، شادی اس کی نہیں ہوئی. آپ اندازہ لگائیں نا ذرا، الگ کمرہ ہے، دعوت دینے والی عورت ہے، حسینہ ہے، جمیلہ ہے، ادھر جوانی ہے، پھر طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے. وہ کہتی ہے ہائی تلک، اور یوسف کہتے ہیں معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائی. 2 معنی میں اس کے کر سکتا ہوں. معاذ اللہ، وہ جو تیرا خامند ہے نا وہ میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، اور اس میرے مالک نے اور تیرے خامند نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، مجھے بیٹا بنایا ہے، مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا. دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے انہو ربی، وہ اللہ میرا رب ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، کنویں سے نکال کے مجھے وزیر خزانہ کے گھر پہنچا دیا ہے. انہو لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوتے. زنا کرنا ظلم ہے،
اور ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ زلیخا کہتی ہیں یہ مواقع روز روز نہیں ملتے، الگ کمرہ اور تنہائیاں، آج میں نے اپنا مقصد تجھ سے پورا کرنا ہے، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، چابیاں میری جیب میں ہیں، جب تک چابیاں نہ ہو تو تالے نہیں کھلتے، تالے نہ کھلیں تو پھر دروازے نہیں کھلتے، جانا تم نے کہاں ہے؟ حضرت یوسف کو بھی یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود انہوں نے چھت کی طرف نگاہ اٹھائی۔ مولا یہ تالے اور کنڈے اور دروازے اور چابیاں یہ زلیخا اور میرے لیے ہیں، تیرے لیے نہیں ہیں، تو اسباب کا پابند نہیں ہے، میری نبوت کی سفید چادر کو داغدار کرنا چاہتی ہے، یہ جبر کرنا چاہتی ہے، مولا میری عزت کو بچا۔ اللہ نے فرمایا پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کھڑے کیوں ہو، دروازے کی طرف دوڑو نا، دوڑنا تیرا کام ہے اور تالوں کو توڑنا میرا کام ہے۔ تالے ٹوٹتے چلے گئے، یوسف باہر آ گئے، اس نے پیچھے سے کرتا پکڑا، وہ پھٹ گیا، اس کے ہاتھ میں رہ گیا، سامنے زلیخا کا خامند کھڑا ہے، اس نے یہ منظر دیکھا تو اچانک زلیخا نے پینترا بدلا، اس بندے کی کیا سزا ہے جس تیری عزت تے ہاتھ پایا ہوئے۔ اس نے سارا الزام یوسف پہ ڈالا، یوسف نے اپنی صفائی پیش کی۔ قرآن نے جب اس کو بیان کیا، قرآن نے کیا انداز اپنایا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ علماء سے آپ پوچھیں کیا معنی اس کا؟ ہم نے یوسف کو بے حیائی اور گناہوں کے کام سے ہٹا دیا، نصرف پھیرنے کو کہتے ہیں، پھیر دیا، ہم نے یوسف کو بے حیائی اور گناہوں کے کاموں سے پھیر دیا، نہیں ہے یہ معنی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ یوسف اتھائیں کھلوتا رہا، اساں گناہاں نوں پرے ہٹا دے، ہم نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، تم نے میرے پیغمبر کے قریب نہیں جانا۔ پیغمبر کی ذات میں بھی کوئی عیب نہیں ہوتا، پیغمبر کے ظاہر میں بھی کوئی عیب نہیں ہوتا، پیغمبر کے باطن میں بھی کوئی عیب نہیں ہوتا، پیغمبر کا جو ظاہری جسم ہے نا، وجود جو ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، پیغمبر کے جسم میں عیب ہو۔ حضرت حسان ابن ثابت نے کہا تھا خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، خلقت مبرم من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اگلے جملے میں تو حضرت حسان نے کمال ہی کر دی ہے، حضرت حسان کہتے ہیں کانک قد خلقت کما تشاء۔ جب میں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، آپ کے ہونٹ دیکھتا ہوں، آپ کے ابرو دیکھتا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، آپ کی آنکھیں دیکھتا ہوں، آپ کے ہاتھ دیکھتا ہوں، ہاتھ کی نرمائی دیکھتا ہوں، آپ کے پاؤں دیکھتا ہوں، آپ کی زلفیں دیکھتا ہوں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جب رب تجھے بنا رہا تھا نا تو تجھ سے پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا۔ کانک قد خلقت کما تشاء۔ میں یہاں کوئی خطابتی رنگ نہیں دکھانا چاہتا تے نہ یہ ماحول ہے تہاڈا، تساں بڑے سنجیدہ جیسے لوگ ہو اور اساں خطیب ذرا خطابتی رنگ دکھاتے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں بھی ساڈے نال رلو تے کوئی ساڈے نال گل کرو، لیکن تساں زیادہ گلاں کرن دے عادی نہیں، میں کوئی رنگ نہیں دکھانا چاہتا خطابت کا، ورنہ میں یہاں ایک رنگ دکھا سکتا تھا۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق بنے ہیں، جب تجھے رب بنا رہا تھا نا تو تجھ سے پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا۔ دسو میرا سونا میں تیرے ہتھاں دیاں انگلیاں کیندیاں بناواں؟ دسو میرا سونا میں تیرے متھے دیاں سلوٹاں کیندیاں بناواں؟ دسو میرا سونا میں تیرے پیراں دے تلوے کیندے بناواں؟ رب پوچھتا تھا، اور میرے نبی بزبان حال کہتے تھے مولا اگر مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح کی بنا دے، میں زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف اٹھا دوں تو چاند دو ٹکڑے ہونے لگ جائے۔ مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ماتھے کا پسینہ اس طرح کا بنا دے، میں پوچھنے لگوں تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوں۔
مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے پاؤں کے تلوے اس طرح کے بنا، جبریل معراج والی رات میں آئے، میں سویا ہوا ہوں، وہ تجھ سے پوچھے تیرا نبی سویا ہوا ہے، کندھا ہلا کے اٹھا دوں، پاؤں ہلا کے اٹھا دوں، اور تو کہے نا جبریل نبی پاک کا معاملہ ہے، کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنے۔ مولا پھر کیسے اٹھاؤں کہ اپنے نورانی پر میرے نبی کے قدموں کے ساتھ مل مل کے میرے نبی کو اٹھا کے لے۔ نبی کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہوتا، نبی کے ظاہر میں کوئی عیب نہیں ہوتا، نبی کے باطن میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ مرزا قادیانی کے تو ظاہر میں بھی عیب موجود ہیں، اس کے تو باطن بھی عیب موجود ہیں، ظاہری وجود میں بھی عیب ہیں اور اس کے باطن میں بھی عیب ہیں۔ جھوٹ بولتا تھا، اور نبی جھوٹ ہو، جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے، یہ جھوٹ بولتا تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ میں نے قرآن میں لکھا ہوا دیکھا، قرآن میں موجود تھا انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ ہم نے اس قرآن کو قادیان کے قریب اتارا ہے۔ میں نے خود قرآن میں دیکھا ہے۔ ہم مرزائیوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہاں ہے قرآن میں؟ یہ جو قرآن کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6600 سے زیادہ آیتیں ہیں، کس جگہ پہ یہ آیت موجود ہے جو آپ کا مرزا کہتا ہے کہ میں نے قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی دیکھی ہے؟ جو آدمی قرآن پہ جھوٹ بولے، جھوٹ، اور جھوٹ کس پر؟ قرآن پر، مرزائیوں نے اسے نبوت کے منصب پہ فائز کر دیا ہے۔ بد زبان ہے، جھوٹ بولتا ہے، بد معاملہ ہے۔ جس زمانے میں ہوا نا، عیسائیوں سے بڑا ٹاکرا تھا مسلمانوں کا، مناظرے ہوتے تھے، عیسائیوں سے کتابیں لکھی جاتی تھیں، تو مرزا نے کہا میں عیسائیوں کے خلاف کتاب لکھنا چاہتا ہوں، 50 جلدوں میں لکھوں گا۔ کتنی جلدوں میں؟ نام ہے اس کا براہین احمدیہ۔ تو میرے پاس چھپوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لہذا پیشگی رقم بھیجو، جن جن کو ضرورت ہے وہ کتاب، پیسے بھیجو تو چھپ جائے گی، تو تمہیں روانہ کر دیں گے۔ تو چونکہ مقابلہ تھا عیسائیوں سے، مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کے لوگوں نے پیسے بھیجے، سارے لوگوں نے۔ کتنی جلدیں لکھوں گا؟ 50۔ مرزائیو 5ویں جلد اٹھاؤ 5ویں جلد۔ اس کے شروع میں مرزا لکھتا ہے میں نے وعدہ تو کیا تھا 50 کا، لیکن یہ 5ویں جلد آخری جلد ہے۔ آگے کہتا ہے 50 اور 5 میں 0 ہی کا تو فرق ہے۔ اسے آپ نے نبوت کے منصب پہ فائز کر دیا، جو بد معاملہ ہے۔ نبی کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہوتا، نبی کے باطن میں بھی کوئی عیب نہیں ہوتا، نبی پاک ہوتا ہے عیبوں سے، نہیں ہوتا عیب نبی کے وجود میں۔ میرے نبی نے یہ چیلنج کیا مکے کے لوگوں، میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ اور قوم کہتی ہے جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا۔ نبی یہ ہوتی۔ اگلی بات میں آپ کو سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں، آپ دنگ رہ جائیں، آپ کہیں ہاں ایسا بھی کبھی دنیا میں ہوا؟ آپ نے فرمایا سچا پایا کہ سچا پایا؟ آپ نے فرمایا میں پہاڑ کے اوپر ہوں، تم دامن میں ہو، پیچھے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر میں یہ کہوں پہاڑ کی پچھلی جانب ایک فوج ہے، ایک لشکر ہے، تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، میری بات مانو گے؟ قوم کے جو سیانے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے سوچا ہماری مخالفت کسی قوم سے نہیں، ہماری دشمنی کسی ملک سے نہیں، یہ فوجوں لے کے کون آ گیا؟ تو وہ سیانے لوگ اوپر چڑھ گئے، پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، کہنے لگے کہاں ہے فوج؟ فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا ہمیں ایک فوجی بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تم لشکر کہتے ہو، ہمیں ایک لشکری نظر نہیں آ رہا ہے، ایک سپاہی بھی نظر نہیں آ رہا۔ میرے آقا نے فرمایا آنکھوں سے دیکھ لیا، کوئی فوج نہیں،
کوئی لشکر نہیں، دیکھ لیا، اب میں کہتا ہوں کہ فوج آ رہی ہے، مانو گے؟ تو قوم کے لوگ کہتے ہیں تیری 40 سالہ زندگی کی صداقت اور دیانت اور امانت اور شرافت اس بات کے کہنے پر مجبور کرتی ہے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ حد ہو گئی ہے اعتماد کی، نبی کے وجود میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ دشمن بھی گواہیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی میں آپ کی زبان مقدس سے کبھی کوئی جھوٹ ہو نہیں سنا ہے۔ میرے نبی نے پھر اپنا پیغام پیش کیا، مشن جو میرے نبی کا تھا، میرے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، یہ میرے نبی کا مشن تھا، یہی پیغام میرے نبی نے دیا۔ صرف 4 حرفوں میں پیغام ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ جب پیغام سنایا، جواب کیا آیا؟ شابہ بولو تو صحیح، کیا جواب آیا؟ پتھر، بد دعائیں، فتوے، پھپتیاں۔ سب سے پہلا پتھر کس نے مارا؟ چچا نے، چاچا بھی پڑوسی بھی، دیوار سانجھیے، سکا چچا ہے ابو لہب۔ اس نے میرے نبی کی ولادت پہ جشن منایا تھا، آج مشن کو برداشت نہ کر سکا۔ جب مشن کی باری آئی نا تو سب سے پہلا پتھر اسی کے ہاتھ میں آئے۔ اس نے لونڈی آزاد کی تھی آپ کی ولادت پر، جس لونڈی نے آ کے کہا تھا نا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس نے کہا تو سچ کہتی ہے تو میں نے تجھے آزاد کر دی، میں نے تجھے آزاد کر دی۔ آپ کی ولادت پہ لونڈی آزاد کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، لیکن آج جب رسالت کے مشن کی بات آئی ہے، اور وہ مشن کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، تو وہ پتھر بھی مارتا ہے، بد دعائیں بھی دیتا ہے۔ ساڈی میاں علی دی زبان چاہتے ہیں پلوتا کڈنا، کیا کہتے ہیں؟ پلوتا کڈیا۔ اس نے کہا تبن لک سائر الیوم الہذا جماعتنا، خدا دی قسم ہے میری زبان اجازت نہیں دیندی ترجمہ کرن دی، اس لیے کہ یہ لفظ میرے نبی کے بارے میں ہے۔ اس نے بد دعا دی، تبن لک سائر الیوم، تیرا سارا دن برباد ہو جائے، اس واسطے صدی آئی، اس لیے جمع کیا ہے، یہ تیری دعوت ہے، تیرا سارا دن برباد ہو جائے۔ ایک منٹ کے لیے یار تصور کرو، جس نے 40 سال عزت دیکھی ہو، لوگ کہتے ہیں وہ صادق جا رہا ہے، وہ امین جا رہا ہے، فیصل مانا، جج مانا، بچوں سے زیادہ پیار کیا، باپ دادا سے بڑھ کے احترام کیا، عزت کی، آج اچانک اس پیغام کے سناتے ہی سکا چچا بد دعائیں نکالنے لگا، پتھروں کی بارش ہوئی، میرے نبی پریشان ہوئے، غمگین ہوئے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ نے جواب نہیں دینا، چچا کو آپ نے جواب نہیں دینا، تیرے اور میرے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا ہے، فرش پہ تو نے میرا گلہ برداشت نہیں کرنا اور عرش پہ میں نے تیرا گلہ برداشت نہیں کرنا، جواب میں نے دینا ہے اس کو۔ پھر اللہ نے جواب بھی ایسا دیا، تبت یدا، اب جس طرح لفظ اس نے بولے تھے تبن لک سائر الیوم، وہی لفظ اللہ نے دہرا کے اس کے منہ پہ مارے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ مال اس کے کام آیا، نہ اس کے اعمال اس کے کام آئے، نہ اس کی کمائیاں اس کے کام آئیں، کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا۔ تو میرے نبی پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، آواز بلند ہوئی، انت کذاب، جی کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کو پہلے کیا کہتے تھے؟ صادق ہے۔ کیا کہتے تھے؟ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہی لوگ کہتے ہیں انت کذاب، پھر وہ کہتے ہیں انت مجنون، انت شاعر، انت ساحر، جادوگر ہے، شعر و شاعری کرتا رہتا ہے، اساطیر الاولین ہے۔ میں اہل علم لوگوں میں بیٹھا ہوں، نوجوان خاص کر کے میری بات کو غور سے سنیں،
اور مجھے اس کا جواب دیں، یہ جو میرے نبی کا پیغام تھا لا الہ، بولو بولو ذرا، لا الہ الا اللہ، اس میں کہیں دور دور تک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے نبی نے یہ کہا ہو وہ جو 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے سجدے نہ کرو؟ ہے اس میں کہیں لا الہ الا اللہ میں کہیں دور دور تک نظر آ رہا ہے میرے نبی نے کہا ہو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ نظر و نیاز کے لائق نہیں ہیں، ان کو مت پکارو، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ مختار کل مشکل کشا نہیں ہے دور دور تک کہیں اس میں ذکر؟ میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، ان کے معبودوں کا نام نہیں لیتا، میرا نبی یہ بھی نہیں کہتا انہیں مت پکارو، ان کی نظر و نیاز نہ دو۔ پھر بندیالوی کو مطمئن کرو انہاں نو تکلیف کیوں ہوئی؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ جواب دیو یا نہ دیو، سوال تے منو نا۔ انہیں کیوں تکلیف ہوئی؟ میرا نبی ان کے معبودوں کا نام نہیں لیتا، میرا نبی یہ نہیں کہتا ان کو نہ پکارو، ان کے سجدے نہ کرو، ان کی نیازیں نہ دو، انہیں مت پکارو، وہ نہیں پکارے سنتے تمہاری، تمہارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں۔ میرا نبی کچھ بھی تو نہیں کہتا، پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ یہ تو صحیح میرے کو سن کے آکھ رہے ہو، میں فاروق اعظم مسجد نمازیاں کو پوچھنا چاہتا ہوں پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ سوال تو بنتا ہے، سوال تو بنتا ہے۔ پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ تکلیف اس لیے ہوئی کہ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی انہیں پتا تھا، الہ کون ہوتا ہے، الہ میں کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں، وہ جانتے تھے الہ میں کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے دیکھا آگے الہ ہے پیچھے لا ہے، پیچھے کیا ہے؟ لا ہے، لا علی ڈانگ اور لا علی ضرب، آگے الہ ہے، اللہ کے ساتھ بچتا ہے تو صرف کون؟ اللہ کے ساتھ بچا ہے تو صرف کون؟ اللہ۔ انہاں نو سمجھ آ گئی اس کلمے دا مطلب اے وے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا انہاں دے پلے، ان کو سمجھ آ گئی، وہ الہ کا معنی جانتے تھے۔ ہماری زبان ہے مادری اردو، ہماری مادری زبان ہے پنجابی، ہماری مادری زبان ہے پشتو، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتی ہیں اور اللہ کے سوا اوروں کے سجدے بھی، ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی ان کو الہ مانا ہے، الہ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی دیتے رہتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے سوا مسائب میں اوروں کو پکارتے بھی رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی ان کو الہ مانا ہے، الہ تو ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ تو دیکھیے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں، ورنہ میں نے اپنی مسجد میں مسئلہ الہ پر 40 درس دیے تھے، 40 درسوں میں میں نے یہ موضوع مکمل کیا تھا، الہ کون ہوتا ہے، الہ میں کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ میں چند منٹوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ماننا نہ ماننا آپ کی ذمہ داری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ میری بات کو مانیں اور تسلیم کریں یا میں کوئی فتویٰ لگانا چاہتا ہوں، نہیں میں کچھ بھی نہیں، میں صرف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 2 صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں، پکا لو تمہیں کوئی عالم اور خطیب نہیں بتائے گا۔ 2 صفتیں صرف کس کی ہیں؟ الہ کی، الہ کی، کس کی؟ اب اللہ کی نہیں کہنی، کس کی؟ الہ کی ہیں 2 صفتیں۔ پہلی صفت عالم الغیب ہونا، میرے حالات سے واقف ہونا، میری آواز کو سننے والا ہونا، میری نظر و نیاز کو جاننے والا ہونا، عالم الغیب ہونا۔ دوسری صفت ہے مختار کل ہونا، جو چیز میں مانگ رہا ہوں اس چیز کے نہ دینے پر یا دینے پر اس کا کیا ہے؟ اختیار ہے، چاہے تو دے سکتا ہے چاہے تو نہ دے، مختار کل ہے، مالک ہے، قادر ہے، قدیر ہے۔ یہ 2 صفتیں الہ کی ہیں، کس کی ہیں؟
عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، نفع نقصان کا مالک ہونا، یہ دو صفتیں الہ کی ہیں۔ جس میں یہ دو صفتیں مان لوگے نا، اس کو کیا مان لیا؟ الہ مان لیا، چاہے زبان سے کہو یا نہ کہو۔ اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ چونکہ یہ دو صفتیں عالم الغیب ہونا اور مختار کل ہونا، چونکہ یہ دو صفتیں صرف اللہ ہی میں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کائنات کا الہ ہے تو وہ صرف کون ہے؟ میں چلے جائیں، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ دیوبندی عالم ہو، نو، عالم بریلوی ہو، عالم دیوبندی ہو، عالم اہل حدیث ہو، جس عالم کا ترجمہ بھی آپ کے گھر میں ہے آپ اٹھائیں، میں بھی ترجمہ کروں گا، اس عالم کا ترجمہ بھی آپ گھر میں جا کے پڑھ لیں۔ ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو میں کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں اور ترجمہ کروں گا، بریلوی عالم اور ترجمہ کرے گا، نہیں، جو میں کر رہا ہوں ترجمہ ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا۔ لیکن تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ بھی یہاں لینا چاہتا ہوں۔ الہ کی کتنی صفتیں؟ عالم الغیب ہونا، مختار کل۔ اب آپ نے بتانا ہے یہ کس صفت کا ذکر ہو رہا ہے، کس صفت کی اللہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ کون صفت ہے؟ شاباش شاباش، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ کون صفت ہے؟ شاباش، کون صفت؟ مختار کل ہونا، قادر ہونا، قدیر ہونا، عالم الغیب بھی میں ہوں، مختار کل بھی میں ہوں۔ یہ دو صفتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ اسی آیت میں کہتے ہیں اگر یہ دو صفتیں میری ہیں نا تو پھر تسلیم کرو لا الہ الا ہو، تو پھر میرے سوا الہ بھی کوئی۔ تو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو دو صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ میں ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ، سورۃ طٰہٰ، اس کی آیت نمبر 6 ہے اور آیت نمبر 7 ہے۔ گھروں میں آپ ترجمہ دیکھیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے، ہر لحاظ سے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور اسی کا ہے جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ کون صفت آ گئی؟ مختار، شاباش شاباش، ہر چیز کا مالک میں ہوں، ہر چیز میرے ملک میں ہے، ہر چیز کا مالک میں ہوں۔ آگے اللہ کہتی ہیں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو زور سے بات کرے، زور سے پکارے، کیا فائدہ؟ زور سے پکارنے کا کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، وَأَخْفَى، اور راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز۔ اللہ اکبر، آپ نے غور نہیں کی، راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز اسے بھی جانتا ہے۔ مفسرین نے کیا معنی کیا؟ راز وہ ہوتا ہے جو میرے دل میں آ گیا ہے، مجھے پتا ہے، میری بیوی کو پتہ نہیں، میرے بھائیوں کو پتہ نہیں، میرے دوستوں کو پتہ نہیں، خاندان والوں کو پتہ نہیں، صرف مجھے پتہ ہے، اس کو راز کہتے ہیں۔ مولا یہ بڑی پوشیدہ چیز ہے، بڑی مخفی چیز ہے، اس سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں اللہ کہنا چاہتے ہیں وہ راز جو تیرے دل میں آ گیا اور تجھے اس کا پتہ ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو راز ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آیا 20 سال کے بعد آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں۔ یہ کون صفت ہو گئی؟ شاباش،
کتنی صفتوں کو ذکر کیا اللہ نے؟ عالم الغیب بھی میں ہوں، مختار کل بھی میں ہوں، اور آیت نمبر 8 میں اللہ نے اس کا نتیجہ نکالا، اگر یہ دونوں صفتیں میری ہیں تو پھر تسلیم کرو اللہ لا الہ الا، پھر میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ یہ قرآن ہے جناب، اسے پڑھیے گا۔ آیت الکرسی پڑھیے، اس میں انہی دو صفتوں کا ذکر ہے۔ سورت قصص پڑھیے، اس میں انہی دو صفتوں کا ذکر ہے۔ سورت انعام پڑھیے، ان میں انہی دو صفتوں کا ذکر ہے۔ جو میرے جمعے کے مقتدی ہیں یا مجھے سنتے رہتے ہیں لوگ، وہ میرے اشارے کو سمجھیں۔ سورت نمل پڑھیے، ہدہد کی وہ تقریر پڑھیے جو انہوں نے سلیمان کے دربار میں کی تھی۔ ہدہد نے جو تقریر کی تھی حضرت سلیمان کے دربار میں، ہدہد نے بھی انہی دو صفتوں کو ذکر کیا، انہی دو صفتوں کو ذکر کر کے کہا تھا کہ یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر اللہ کے سوا الہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ